بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زندگی کا کیا مقصد ہے؟ مجھے یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کسی شخص سے، کسی کتاب سے اس سوال کا جواب نہیں پایا۔ مذہبی کتابیں پڑھیں، قرآن کو پڑھا، مگر مجھے زندگی کے صحیح مقصد یا اس کا صحیح مطلب سمجھ نہیں آیا۔ ہم زندہ کیوں ہیں اور ہم کیوں یہ زندگی جی رہے ہیں؟ میرے لیے مذہبی کتابیں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ میں نے قرآن میں دیکھا، اس کو پڑھا، کوشش کی کہ زندگی کے بارے میں جان سکوں کہ میں اس دنیا میں اگر ہوں تو کیوں ہوں، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں جب نوعمر تھا تو مجھے اپنے وجود کے ہونے کے سوال کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے چھوٹی عمر میں ہی اپنے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ تمہارا وجود کیوں ہے، مگر مجھے اس میں ناکامی رہی اور میں جواب تلاش نہ کر پایا۔ ناظرین، یہ کہنا ہے دنیا کے مشہور ترین اور امیر ترین شخص ایلون مسک کا۔ When I was a teenager, I had like an existential crisis to try to figure out what's the meaning of life. It doesn't seem to be any meaning. For me, at least, the religious texts, and I read all of them that I get my hands on, did not seem convincing. Then I started reading the philosophers. So then I was like, man, I'm just like struggling to find meaning in life here. And then I read Hitchhiker's Guide to the Galaxy, and basically what Douglas Adams was saying is that we don't really know what the right questions are to ask. Like the question is not what's the meaning of life. ایلن مسک ایسا شخص کہ جس کے پاس اتنی دولت، اتنی طاقت اور پہچان ہے، وہ بھی زندگی کے مقصد کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسے یہ سوال اتنا مشکل اور الجھا ہوا لگتا ہے کہ اس نے اسے مکمل طور پر غلط سوال قرار دے دیا ہے اور کہا کہ یہ سوال مجھے اتنا تنگ کر چکا ہے کہ میں اس کے جواب تلاش کرنے کی امید بھی چھوڑ چکا ہوں۔ بس یہی مقصد بنا لیا کہ کچھ ایسا کر جاؤں کہ دنیا کے کام آ سکوں۔ یہ تو بات ہے ایلون مسک کی کہ جو کہ ایک عیسائی ہے، مگر عیسائیت پر بھی عمل نہیں کرتا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو معلوم ہے کہ ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے، ہمیں زندگی کیوں دی گئی ہے، ہمیں اس کے جواب بھی پتا ہے، مگر سوچتے نہیں۔ زندگی کے مقصد سے متعلق ایسا ہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی کیا گیا، جہاں انہوں نے تفصیل سے اس چیز کا جواب دیا۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب کا جواب آسان ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے امتحان میں پاس ہونا ہے تاکہ ہم جہنم سے نجات پا سکیں اور جنت میں داخل ہو کر خالق کے حقیقی کو پالیں۔ مگر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے الہامی کتاب ہونے اور اسلام کے سچا دین ہونے کی کیا صداقت ہے؟ ان کا یہ سوال بھی ٹھیک ہے، مگر اپنے وجود کی سچائی پانے سے پہلے ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ جانیں کہ سچا دین، سچی کتاب، سچا پیغمبر اور خاص طور پر سچا خدا کون ہے۔ تو میں یہ ثابت کروں گا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، میں ان پر اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب کوئی ملحد میرے پاس آتا ہے اور جب وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، تو میں سب سے پہلے اسے مبارکباد دیتا ہوں۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ذاکر کیوں مبارکباد دے رہے ہو ایک ملحد کو؟ تو ملحد کو مبارکباد دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں سوچتا، وہ سچائی پانے کی راہ پر ہوتا ہے۔ وہ کھانے پینے، زندگی انجوائے کرنے کے علاوہ یہ سوچ رہا ہے کہ خدا کون ہے، مذہب کیا ہے، اور اندھا دھند اعتقاد نہیں کرتا۔ تو جیسے آج کل سائنس کا دور ہے اور ہر چیز کو سائنس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اکثر ملحدوں کا خیال ہے کہ سائنس حتمی چیز ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کسی ملحد سے پوچھیں کہ کوئی ایسا سامان ہے جس کے بارے میں دنیا میں کسی کو نہیں پتا، کسی نے نہیں سنا، اگر وہ سامان، مشینری یا گیجٹ آپ کے سامنے لایا جائے اور آپ کو اس کا طریقہ کار نہیں پتا، تو جو شخص آپ کو بتا دے گا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ شخص کون ہوگا؟ تو وہ بتائے گا کہ وہ اس چیز کا کریٹر، مینوفیکچرر، میکر ہوگا۔ تو آپ اس سے سوال پوچھیں کہ ہماری کائنات کیسے وجود میں آئی؟ وہ آپ کو بتائے گا کہ ابتدا میں ایک نیبولا تھا، جو بعد میں ایک بڑا دھماکہ ہوا جس نے کہکشاں کو جنم دیا۔ ستارے، سورج، سیاروں اور جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ وجود میں آئے، اسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ آپ کو کائنات کی اس تخلیق کے بارے میں کب معلوم ہوا؟ تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ہمیں حال ہی میں 30 یا 40 سال پہلے معلوم ہوا تھا۔ آپ اس کو بتائیں کہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بتا دیا گیا۔ اس کو بتائیں کہ زمین کے انڈے کی شکل جیسے ہونے کا قرآن میں بتایا گیا، چاند کی اپنی روشنی نہ ہونے سے متعلق بھی قرآن میں بتایا گیا،
سورج کے اپنے مدار میں گردش کرنے سے متعلق قرآن میں لکھا جا چکا ہے، اور یہ سب 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، جو ہمیں اب زیادہ سے زیادہ 100 سال پہلے معلوم ہوا ہے۔ اسے پوچھیں کہ کیا یہ نشانی نہیں کہ اسلام سچا دین ہے اور قرآن سچی کتاب ہے، اور اس میں لکھا زندگی گزارنے کا ہدایت نامہ بھی سچا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی جو حوالہ جات دینا شروع کیے تو ہال میں تالیوں کی گونج کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ In Surah Rum, chapter number 30, verse number 24. In Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 18. In Surah Hijr, chapter number 15, verse number 22. In Surah Nur, chapter number 24, verse number 43. In Surah Rum, chapter number 30, verse number 48. In Surah Araf, chapter number 7, verse 57. In Surah Ra'd, chapter number 13, verse number 17. In Surah Furqan, chapter number 25, verse number 40 and 49. In Surah Fatir, chapter number 35, verse number 9. In Surah Yasin, chapter number 36, verse number 34. In Surah Jashiya, chapter number 45, verse number 5. In Surah Qaf, chapter number 50, verse number 9 and 10. In Surah Waqi'ah, chapter 56, verse number 60 to 70. In Surah Mulk, chapter 67, verse number 30. In Surah Tariq, chapter 86, verse number 11. You can quote, only keep on quoting the references. The Quran speaks about the water cycle in great detail. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ بقول البرٹ آئنسٹائن، مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے۔ مگر آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن پاک سائنس کی نہیں بلکہ سائنس یعنی کہ نشانیوں کی کتاب ہے۔ یہ الہامی آیات کی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، جن میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن الہامی کتاب ہے اور غیر مسلموں کے سائنس الہامی کتاب۔ تو اگر آپ مسلمانوں کی الہامی کتاب کا سائنس سے موازنہ کریں تو جو چیزیں سائنس آج بتا رہی ہے وہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ سچا خدا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، اور قرآن پاک سچی کتاب ہے، اور قرآن و حدیث میں لکھی ہر بات سچی ہے۔ قرآن ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک رہنما ہے، ہدایت نامہ ہے، جو ایک راہ متعین کرتا ہے کہ ہمیں اس پر چلنا ہے۔ And in the glorious Quran, there are more than 6,000 signs, more than 6,000 ayats, out of which more than 1,000 speak about science. I'm not trying to take the help of science to prove the authenticity of the Quran. For us Muslims, the Quran is a yardstick. But for the non-Muslims, for the atheist, for him, science is the yardstick. So I'm taking his yardstick and comparing with our yardstick and trying to prove that what your yardstick has mentioned yesterday, 50 years back, 100 years back, 200 years back, our yardstick, the glorious Quran, has already mentioned 14 years ago. ناظرین، ہمیں یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی زندگی کا مقصد دے دیا گیا، جس میں ایلن مسک سمیت ہم سب نے گواہی دی کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اگر آپ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم اس سے بے خبر تھے، یا آپ یہ کہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے تھے تو ہم نے بھی یہی دین چنا، تو یہ بہانہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ آپ کا جسم گواہی دے گا کہ اس تک حق کا پیغام پہنچا یا نہیں۔ پھر اگر ہمیں قرآن کا صحیح پیغام سمجھ نہیں آیا تو ہم ایلن مسک کی طرح یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے قرآن سے زندگی کا مطلب نہیں ملا، کیونکہ اگر ہمیں لاشعوری طور پر یہ یقین بھی ہو گیا کہ قرآن سچی کتاب ہے اور اس کا پیغام سچا ہے، مگر ہم نے جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کیا، تو ہمارا لاشعور بھی ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا۔ آپ نے بھی کبھی سوچا ہوگا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بس بستر سے اٹھ کر ناشتہ کر کے دن بھر کام پر جانا اور پھر سو جانا؟ کیا یہی زندگی ہے؟ جب بھی کوئی اپنے روزمرہ کے اعمال پر نظر ڈالے تو یہی روٹین ملتی ہے، کھانا، جانا، واپس آنا اور سونا۔ اس کے علاوہ ہم کرتے ہی کیا ہیں؟ لیکن ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال ہر وقت رہتا کیوں نہیں؟ کیوں یہ سوال ہمیں بے چین نہیں رکھتا جس طرح سے ایلن مسک کو بے چین رکھا؟ اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں آئے گا تو ہم کبھی اپنے وجود کا مقصد نہیں پہچان پائیں گے۔ ناظرین، ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔